وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتح کی درخواست کی گئی بانیان مجلس کی طرف سے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور خصوصاً سید اقتدار حسین، سیدہ قمر فاطمہ، آغا سید ابراہیم شاہ اور صفیہ خانم، سیدہ بلقیس بیگم اور حاضرین کے تمام مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے کہ ندیم فاطمہ رضوی کے لیے اور حاضرین کے اگر پریشانیاں ہوں تو ان کی دوری کے لیے، تمام مومنین جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری علی. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. عراق و شام تاریخ کے آئینے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس اشرے کا عنوان یہی ہے، چھٹی مجلس ہے، کیونکہ آج شب شہادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. امام علیہ السلام کی شہادت کی 3 تاریخیں ہیں. ان میں سے ایک تاریخ 17 صفر ہے، دوسری تاریخ ہے آخر صفر، اور تیسری تاریخ ہے 23 ذی القعدہ. تو 3 تاریخیں امام علیہ السلام کی. خود ائمہ کی مظلومیت کی ایک یہ علامت ہے کہ ان کی
ولادت اور شہادت کی تاریخوں پہ اختلاف ہے، یہ خود ائمہ کی مظلومیت ہے، دلیل ہے۔ تو کیونکہ مولا کی شب شہادت ہے، میں پھر بھی اس موضوع ہی کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور مولا ہی کی کوشش کروں گا فضائل و مصائب کو پیش کروں آج صرف، کیونکہ بنا بر روایت امام کی شہادت۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام کا خود عراق اور شام سے متعلق بس اتنا ملتا ہے کہ آپ جب مأمون کے مظالم کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ ان کو لے آؤ ایران، جب وہ حکومت میں آیا تو بہرحال مأمون اور امین بھائی تھے اور دونوں بیٹے تھے ہارون و رشید کے۔ ہارون نے اپنی حکومت کو تقسیم کیا اور ایک حصہ عبداللہ مامون کو دے دیا، دوسرا محمد امین کو دے دیا، اور امین جو ہے وہ احمق تھا، اس میں صلاحیت نہیں تھی خلافت کو چلانے کی۔ تو مامون نے اپنے وزیر سے فضل ابن ربیع سے پوچھا، جو کہ بہت تیز ترار تھا، کہ میری حکومت کو، میری خلافت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا؟ تو اس نے کہا کہ 3 افراد سے۔ سوچنے لگا، کہا 3 افراد کون؟ کہا تمہارا بھائی امین، اس کا وزیر جو بنی عباس سے تھا، کہا ان دونوں کو تو میں نے بھی سوچ رکھا تھا، تیسرا کون ہے جو میں نے نہیں سوچا؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خاندان ہیں، اہل بیت سے ہیں، اور یہ جو تم نے اور تمہارے اجداد نے غصب کر رکھا ہے یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر تاریخ سے بتایا کہ بھئی یہ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہا جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہا ان کا علم کیسا ہے؟ کہا کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو یہ کہیں نہیں جانتے۔ اب وزیر بتا رہا ہے مامون کو، کہا کہ اچھا علم بھی تم نے بتا دیا، شخصیت جو ایک دفعہ دیکھ لے، بیان کیسا ہے؟ کہا کہ بھئی بیان ایسا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری کائنات سن رہی۔ تو کہا رہتے کہاں پہ ہیں؟ کہا مدینۃ النبی میں، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، تو اس لیے مدینے میں رہتے ہیں، روضہ رسول کے پاس۔ کہا پھر یہ تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ وہاں رہے تو ہماری حکومت کو خطرہ رہے گا۔ حکمرانوں کو ہمیشہ اپنی حکومت کے گرنے کا خطرہ رہتا، یا تو حکومت میں آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوام کتنا دوں، دوام کیسے دوں۔ اور جناب امیر نے ایک جملہ کہا ہے، 2 لفظیں سے یاد کر لیجئے، یہ ہمیشہ کام آئے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کو کیا کہنے گا، آپ لوگوں کو حکومت سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن انسان کسی بھی عہدے پہ چلا جائے تو پھر بھی مفید ہے، اور حکومتوں کے انالیسس، حکمرانوں کے انالیسس کرنے کے لیے بہت ہی دقیق جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ الملک عقیم، الملک عقیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت بانجھ ہوتی ہے، حکومت بانجھ اب اردو میں استعمال کرتے ہیں عموماً کہ جو جن کے ہاں اولاد نہ ہو سکتی، جس خاتون کے ہاں، اور ویسے عقیم اس بیرن لینڈ کو کہا جاتا ہے، زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ اناج نہ اگ سکے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ جس سرزمین سے اناج نہ اگ سکے، گندم یا کوئی پودا نہ اگ سکے، اسے کہا جاتا ہے عقیم، بانجھ زمین، یا بیرن لینڈ انگلش میں بھی کہتے ہیں۔ تو اب جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ حکومت بانجھ ہے، کسی کے لیے بچہ نہیں جنتی، یعنی کسی کی نہیں ہوتی۔ بھئی جو حکمران ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے حکومت میری ہے، اس کی بھی نہیں ہوتی، کب اس سے رخ پھیر لے۔ اور جناب امیر اسلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جایا کرو کہ حکومت میری ہے، حکومت کسی کی نہیں ہے۔ تو اب یہ حکومت نہ باپ پہچانتی ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ دوست، کسی کو نہیں پہچانتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں کتنے بیٹوں نے باپ کے قتل کیے حکومت کی خاطر، ایسا ہے۔ خود بنی عباس میں دیکھ لیں، مغلوں میں دیکھ لیں، نہ جانے کیا کچھ ہے کہ بھئی اورنگزیب نے شاہجہاں کی آنکھیں سلوا دیں اپنے باپ کی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سلوائی نہیں تھی، لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں پھروا دی تھی باپ کے، کہ بھئی یہ حکمران تھا، یہ پھر حکومت چھین لے گا مجھ سے، واپس حکومت میں آ جائے گا۔ پھر اسی محل میں جس میں وہ رہتا تھا اس کے تہخانے میں اسے قید کر دیا، اور کتنا عرصہ؟ 22 سال زندہ رہا، اور اس سے کہا کہ بھی ایک اناج چن لیجئے، وہ آپ کو مہینے میں مل جایا کرے گا۔ اب بادشاہوں کے آپ کو پتا تنوع، انواع اقسام کے کھانے کھانے کی عادت، تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ایسی چیز میں انتخاب کروں کہ جو میں برداشت کر سکوں، کہ میں کھا سکوں ہر روز وہی؟ کہا چنا لے لیجیے۔ کہا نہیں میں چنا ہر روز نہیں کھا سکتا۔
کہ نہیں حضور چنے میں میٹھا بھی بن جاتا ہے، نمکین بھی بن جاتا ہے، چاول سے بھی چنا چل جاتا ہے، روٹی سے بھی بن جاتا ہے، اس کا حلوہ بھی بن جاتا ہے، اس میں انواع اقسام ہیں. اور وہ 22 سال چنوں پہ زندہ رہا. صرف اپنی بہن کو اس نے، اورنگزیب نے کہا کہ بھئی آپ آزاد ہیں مہر النساء سے، کہا، اس نے کہا نہیں، جہاں باپ رہے گا میں وہیں رہوں گی. تو وہ قید خانے میں باپ کے پاس رہی، 22 سال زندہ رہا. تو ایسے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اب ہندوستان کی تاریخ تو نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن مختصراً اگر آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو تاریخ سب کی ایسی ہی نظر آئے گی. کہیں پہ بھی چلے جائیے، چاہے وہ عراق ہو، ادوار بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، کردار وہی رہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ کردار وہی رہتے ہیں. آپ حتیٰ اسی زمانے میں، آپ مثال کے طور پہ آج یہاں لندن میں ہے، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیں، تو آپ جب کسی اور دوسرے شہر میں جائیں گے نا، تو آپ خود کہیں گے اچھا بھئی وہ ہمارے امام بارگاہ میں وہ جو کردار تھا وہ یہ ہے، وہ جو ہر جگہ صفائی کرتے رہتے تھے، وہ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، ہر جگہ کام آ رہا ہے، وہ یہ ہیں. وہ جو ہر جگہ فساد فتنے، ہر ایک کو دھکے دے رہے ہیں، ہر ایک کو گالی بک رہے ہیں، وہ یہ ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، میں برا تو نہیں بنا رہے ہیں حضرات؟ عزیزان گرامی، اب یہ ہر جگہ پہ آپ کو کردار دوبارہ جو نا ریپیٹ ہوتے نظر آئیں گے، وہی کردار آپ کو نظر آ جائیں گے. ایک آدمی خدمت کرتا ہوا وہی نظر آئے گا. تو ہر جگہ پہ کردار مسلسل آتے رہتے ہیں. ایک ہی وقت میں کئی کردار موجود ہوتے ہیں کہ آپ کے معاون بھی ہوں گے، آپ کے دشمن بھی ہوں گے، آپ کے مددگار بھی ہوں گے، آپ کے ہر جگہ پہ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ خدمت کرنے والا محسوس کر سکتا ہے کہ کون حامی کون. تو یہ اسی طرح سے آپ حکمرانوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تب مامون نے، اب وقت گزر رہا ہے، تو مامون نے کہا کہ بھئی کون ہے؟ تو کہا ان کو کسی بھی طرح سے لے آؤ. کہاں؟ خراسان لے آؤ. مشہد میں حکومت نہیں تھی، مشہد کا نام تھا طوس. خراسان صوبہ. اب یہ خراسان ایک حصہ ایران کے پاس آ گیا اور کچھ حصہ اس کا افغانستان میں چلا گیا. اور علماء کہتے ہیں کہ جب خراسان روایت میں آئے تو لازمی نہیں ہے کہ صرف ایران کا ہو. میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ صرف ایران کا ہے. بہت سے علماء سے میری اس کی ڈسکشن ہوا قوم میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ امام نے جب خراسان کہا ہے تو پھر خراسان ہے، تو اس کا پورا کہیں سے بھی، مثال کے طور پہ خراسانی ہے تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو مشہد مقدس میں تلاش کریں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ چلیں گے نا؟ عزیزان گرامی، اب تاریخ عراق میں یہ ملتا ہے کہ آپ خود، کیونکہ تمام ائمہ علیہ السلام مسجد ساحلہ مسجد کوفہ میں آئے ہیں، تمام انبیاء بھی. تو امام رضا علیہ السلام حجاز سے، یا جو آج سعودی کہہ لیجیے حکومت کہلاتی ہے، اس سے ایران کا بارڈر نہیں ملتا، عراق کا بارڈر ملتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر امام عراق کے تھرو ایران گئے. بات پہنچ رہی؟ تو امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس نے مامون نے فوج بھیجی، لشکر بھیجا، کہا کہ ان کو لے آؤ خراسان، وہ یہ سارا جو علاقہ تھا جہاں پہ اس کے پائے تخت تھا یا اس کا کیپٹل تھا، کہا یہاں لے آؤ اور ان کو میں اپنی نظارت میں رکھوں گا، ولی عہد بنا لوں گا. اور جاؤ، جا کے ایک لشکر کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو لے آؤ، اور کہا اماریوں میں چھپا کے لے کے آنا اور شیعہ علاقوں سے نہ لانا. کہا اماری میں کیوں جبکہ وہ مرد ہیں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے میرے وزیر نے بتایا کہ جو انہیں ایک دفعہ دیکھے وہ انہی کا ہو جائے. تو پھر انہیں کوئی نہ دیکھے. دیکھیں کتنے مکار و عیار سے کہا کہ ان کو پھر کوئی نہ دیکھے. دوسرے شیعہ علاقوں سے نہ لانا، کیونکہ یہ تو 72 کے ساتھ بھی قیام کر لیتے ہیں. اب بات پہنچ رہی ہے کہ شیعوں کے اندر جذبہ ہے، تو یہ 72 بھی ہوں تو یہ قیام کر لیتے ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے. تو اب امام رضا علیہ السلام کے یہ پہنچے لینے کے لیے. جب مدینے آئے تو مولا نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں. جس طرح سے جناب امیر ہمارے جد مولا علی جانتے تھے جب وہ جا رہے تھے کوفے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، جس طرح سے سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، میں بھی جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا، یہ مجھے زہر دے دے گا، یہ میرا آخری سفر ہے. بہن بھائی سب مل کے رونے لگے. سب سے زیادہ جو مولا امام رضا سے محبت تھی وہ حضرت معصومہ کو، حضرت فاطمہ معصومہ کو. میں پھر انشاءاللہ آخر میں مسائل میں تفصیل سے پیش کروں گا کہ تاریخ میں بہت سی بہنیں گزری ہیں جن کو بھائیوں سے بڑی محبت تھی. تو انشاءاللہ اختتام پہ پھر تو اب یہ مولا امام رضا علیہ السلام چلے اور انہوں نے ماریوں کا اہتمام کیا. اب کون؟ سب کے سب کس کے لوگ ہیں؟ مامون کے لوگ ہیں، اسی کے سپاہی، اس کے فوجی. سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ. اب جب سفر میں وہ بار بار امام کی نمازیں دیکھ رہے تھے، عبادتیں دیکھ رہے تھے، تہجد دیکھ رہے تھے، امام کی قرآن کی تلاوت دیکھ رہے تھے، تو وہ جتنے جاسوس سے دل سے امام رضا کے ہو گئے تھے. کئی لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، کئی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. تو اب امام رضا علیہ السلام نے سب کے دل جیت لیے تھے. وہ سب کے سب سفر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مأمون نے جب بلا لیا تو فوراً امام کا استقبال کیا. بہرحال آپ کے ذہنوں میں حدیث سلسلۃ الذہب ہے کہ جب نیشا پور میں روکا گیا کہ 16,000 محدثین نے روک کے امام سے سوال کیا کہ ایک حدیث اپنے جد رسول خدا کے بیان کر دیجیے. تو امام واحد اسے کہا جاتا ہے حدیث
سلسلۃ الذہب، سونے کی چین آف نریشن، کہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے الفاظ نہیں صرف سلسلہ سند کسی دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بیمار پہ پڑھ دی جائے اسے شفا مل جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو کہاں پریشان حال پہ پڑھ دیا جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کوئی دعا مانگنے لگے تو اس سلسلہ حدیث کا واسطہ دے دے دعا قبول ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ واحد حدیث ہے جس میں سب کے سب معصوم ہیں، بیان کرنے والے سب معصوم۔ امام رضا فرماتے ہیں میں اپنے بابا سے بیان کرتا ہوں، موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، وہ میرے دادا سے بیان کرتے ہیں، جعفر صادق۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ رسول خدا جبرائیل سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ مولا نے یہ جملہ کہا، اور بڑے بڑے محدثین امام کی اونٹنی کے ناکا کو، یعنی اس کی مہار کو پکڑے تھے، امام نے کہا اونٹنی کو چلا دو۔ 16,000 قلم چل رہے تھے یا 18,000، سب لکھ رہے تھے، سب نے کہا کیا مطلب؟ یعنی بس لا الہ الا اللہ کہیں اور جنت ہے۔ امام نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ امام نے کہا حدیث روکو میری اس اونٹنی کو، عماری کا دوبارہ پردہ ہٹایا، جیسے رخ رونق باہر نکالا امام نے کہا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا ہوں۔ بھئی یہ امام مشہد جانے سے پہلے کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے امام مشہد پہنچے مامون استقبال کے لیے آیا، بہت سے پہنچ گئے استقبال کے لیے آیا، کہ فرزند پہلا دن ہے امام کا، اتنے طولانی سفر کے بعد پہنچے، کہ فرزند رسول آپ کو میرا ولی عہد بننا ہوگا۔ امام نے کہا اگر بننا ہوگا تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ اور اگر پوچھ رہا ہے تو میں مانتا نہیں۔ اگر میری رائے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں ہے، اور اگر زبردستی ہے تو جو مرضی ٹائٹل لگا دے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی اگر تم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، تم نے کہا بھی آپ کو بننا ہے، تو پھر تو جو مرضی لکھ دے۔ اور اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں، کہ نہیں آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ مولانا نے کہا کیوں قبول کرنا ہوگا؟ بھئی مجھے قبول نہیں ہے، میں ولی عہد نہیں بننا چاہتا۔ کہ نہیں آپ کو ولی عہد بننا ہوگا، ولی عہد یعنی کراؤن پرنس، میرے آپ کو کراؤن پرنس۔ امام نے کہا میں تیری ولی عہدی قبول کیوں کروں جبکہ میں خود جانتا ہوں میں تجھ سے پہلے چلا جاؤں گا، تو ہی تو زہر دے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ امام نے کہا کیوں ولی عہدی قبول کروں؟ کہا نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہوگی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میری شرط ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس کا بڑی آسان شرط ہے، قبول ہے؟ نہیں پہنچا سکا۔ آپ سب لوگ میرے پاس آئیں اور کہیں کہ مولانا آپ ہمارے قاضی بن جائیں، آپ سارے فیصلے کریں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں قاضی بنتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ تو بھئی یہ کیسی قضاوت کہ فیصلہ کچھ نہیں کریں گے؟ تو امام نے کہا ولی عہد بنتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں قبول ہے، کہ امام کے نام سے سکہ جاری کر دو، سب جگہ اعلان کر دو۔ اب امام یہ حدیث سلسلۃ الذہب فرما کے اس لیے جا رہے تھے کہ اسے سمجھ میں آ جائے تیری ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے، میں تو توحید کی شرائط میں ہوں، میں توحید کی شرائط میں ہوں، یہ مامون جیسوں کی ولی عہدی کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ امام علیہ السلام کی اس نے دیکھا کہ بھئی امام کو محل میں رکھ لیا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کو بتا دیا میں تمہارا خلیفہ ہوں، یہ میرے ولی عہد ہیں، اب جو انہیں مانتا ہے وہ مجھے ماننے لگے، بلکہ ہو برعکس رہا ہے، جو میرا بھی ماننے والا وہ ان کا ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ بھئی یہ تشیع ایران میں امام رضا کے صدقے میں پھیلا ہے، یہاں جو سارے شیعہ ہیں یہ امام رضا علیہ السلام کا کرم ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی اب کیا کیا اس نے کہا بھی جاسوس بٹھا دو، ابھی آپ کے محل میں رہ رہے ہیں، جاسوس تو دوسروں کے یہاں ہوتا ہے، کہا ہے میرے محل میں لیکن یہ ہے میں ہوں۔ وہ خود کہہ رہا تھا ہمارے میں فاصلہ ہے، یہ بلا فصل نہیں ہے۔ محمد بات پہنچ رہی ہے جانے کی رام، یعنی وہ بھی سمجھ رہا تھا میں نے ولی عہد بنا دیا، ان کی خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن یہ میرے بلا فصل نہیں ہے، ان میں مجھ میں فاصلہ ہے، بلکہ فصل الخطاب ہے۔ اب یہ عربی کا جو جان سکتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ فصل الخطاب یعنی جو بالکل واضح فرق ہو سے کہا جاتا ہے فصل الخطاب، یہ بڑا کلیئر ڈیویژن ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی میرا محل ہے، میرا دربار ہے، سب کچھ، پھر بھی جاسوس بیٹھے۔ اب کیا ہوا؟ جاسوس دن رات بیٹھنے لگے، صبح سے دوپہر تک ہی بیٹھے گا، پھر دوپہر سے شام تک ہی بیٹھے گا، پھر
رات ہی گزارے گا، مختلف جاسوس بیٹھنے لگے، جتنے جاسوس امام رضا کی جاسوسی کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ سب شیعہ ہوتے چلے گئے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ اب وہ پوچھنے لگا کہ بھئی کیا کرتے ہیں یہ، تم جاسوسی کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ کہا رات میں تہجد پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ان کے بعد کوئی آتا جاتا تو نہیں ہے، یہ کوئی پیغام تو نہیں دے رہے، کوئی مجھے ٹاپ تو نہیں کرنے والے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ بغاوت تو نہیں ہونے والی، پتہ چلا کہ میرا جو ہے سر قلم کروا دیا کہ ان کی تو بد دعا بھی لگے تو ایسی۔ کبھی یہ دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہا دعائیں اپنے ہی انداز سے پڑھتے ہیں۔ کہا دعا کیسی پڑھتے ہیں؟ کہا جب دعا پڑھتے ہیں تو لگتا ہے دعا بنی ہی ان کے لیے ہے۔ دوسرے جاسوس سے پوچھا کہ رات میں تو دعائیں ہیں، قرآن ہے، تہجد ہے، تم دن میں ہوتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں یا نماز میں ہوتے ہیں یا قرآن میں یا ذکر میں۔ کہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ کہ لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب تیسرے سے پوچھا بھی تو بعد میں چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی نماز میں ہوتے ہیں۔ کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ کہ لگتا ہے نماز آئی ہی ان کے لیے ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عابد، نہ ان سے بڑا کوئی قاری، نہ ان سے بڑا کوئی ذاکر، نہ ان سے بڑا کوئی زاہد، ساری کائنات لگتا ہے انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ زہد و عبادت انہی کا ہے، قرآن انہی کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ اب مامون اور زیادہ پریشان کہ یہ میرے جاسوس بھی لگتا ہے اسی کے ہو چکے ہیں، جاسوس میرے ہیں، تعریفیں ان کی۔ تو اس نے کہا کیا کروں ایسا کہ کسی طریقے سے یہ ان شیعوں کی نظروں میں گر جائیں، بے قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہ بھئی سوالات کرو، اس طرح سے سوالات کرو کہ کہیں نہ کہیں کسی سوال میں پھنس جائیں یا کوئی ایسا جواب دے دیں کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو۔ یہاں تک کہ شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ جتنے آپ جانتے ہیں نا اکثر حکمران بیچارے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، پتہ نہیں میں اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، خلیفہ ہو، وہ ہمیشہ در آل محمد پہ جھکتے نظر آئیں گے، یہ کہتے بھی نظر آئیں گے ہمیں کتاب کافی ہے، اور جب کتاب حل کرنی ہوگی تو علی کے در پہ نظر آئیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں گرام؟ تو اب وہ کہا کہ بھی کیا کیا جائے، سوالات کیے جائیں۔ اب یہاں تک شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ اکثر یہ خلفاء جارے کچھ زیادہ جانتے جونتے تو تھے نہیں، تو کہا لیکن سب سے جو قابل خلیفہ گزرا ہے وہ مأمون۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو 2 سال امام رضا کی صحبت میں گزارے تھے، بحثیں سن سن کے، علمی گفتگو سن سن کے اچھا خاصا قابل ہو گیا تھا۔ تمام اپنے اس زمانے کے مفتیوں سے کہتا تھا سب مقابلہ کرو، بس یہ تصور کرو میں شیعہ ہوں، مجھے ہرا لو۔ اور اکیلا تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے علماء کو اکیلا خود مفتیان کو سب کو ہرا دیتا تھا مناظرہ۔ پھر کہتا تھا میں تو بنا ہوا شیعہ ہوں، تم میرا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ بھائی میں تو صرف پریٹینڈ کر رہا ہوں میں شیعہ ہوں، میں شیعہ تو نہیں ہوں۔ جب پریٹینڈ شیعہ اتنا مضبوط ہے، سوچو شیعہ کیسا ہوگا۔ تم مجھے نہیں ہرا پاتے ہو، تمہاری تیاری ہی نہیں، اور تیاری کرو۔ یعنی خود تیار کرتا تھا مناظرے کے لیے اور سب کو خود ہرا دیتا تھا۔ تو اب کیا کیا اس نے کبھی کیا کیا جائے، کبھی سوالات ایسے ہوں تو مختلف انداز سے سوالات کرتا رہتا امام سے، یہ کبھی وہ کبھی میں، 1-2 اس کے سوالات اور 1-2 اور امام کے تھوڑے سے مناظرے اگر سنیں چلیں گے سب۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ اب یہ آج تک علماء اس کی جو ہے وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، میں نے ابھی بھی پڑھی ہیں کہ سب علماء کہتے ہیں اس امام کے فرمان کی تفسیر کیا ہے۔ 1200 سال گزر گئے اور بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں تفسیر سمجھ میں نہیں آتی کہ امام نے ایک جملے سے مامون کا مناظرہ ہرایا۔ اب وہ سنیں گے اگر مناظرہ 3-4 جملوں کا مناظرہ ہے کہ یہاں سے امام نے پیش کیا، یعنی اس نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، پھر اس نے اعتراض کیا، امام نے جواب دیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے بھی پتا تھا میں کیا اعتراض کر رہا ہوں اور امام اس کے ذہن کو پڑھ کے جواب دے رہے تھے، تبھی تو خاموش ہو گیا کہ بھئی مناظرہ اور آگے نہ بڑھے، ایسا نہ ہو کہ سارے دربار کو سمجھ آ جائے بحث کیا ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا فرزند رسول علی کے بلا فصل ہونے پہ دلیل کیا ہے، علی کی افضلیت پہ، کہ بھئی آپ کہتے ہیں نا افضل ہے تو اس لیے انہی کو ہونا چاہیے تھا، اگر افضل ہیں تو ان کو ہونا چاہیے تھا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا نے کہا آیا مباہلہ ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، علی نفس رسول ہے۔ توجہ نہیں ہے مجمع کہ علی نفس رسول ہے، نفس رسول۔ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں آیا مباہلہ بس ایک ہی آیت سارے رافضیوں کے لیے کافی ہے علی کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے کہ
کہ اللہ نے علی کو نفس رسول کہا، میں نہیں ثابت کر سکا. بھائی توجہ کیجئے گا، نفس رسول. بھئی آپ مثال کے طور پہ اگر کبھی کسی عرب ملک میں جائیں نا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا 2-4 لفظ سکھا دیں تاکہ شاپنگ خود کر لیا کروں. تو اب وہ ایک جگہ کھڑے تھے، کہیں گے آپ ترجمہ کیجئے گا، میں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو بات ہونے لگی تو کہنے لگے، میں نے ان کو بتایا کم یعنی کتنے میں ہے کم. ہاضا ویسے تو میں پورا تو نہیں سیکھ سکتا تھا، جو میں نے ایک آدھے جو لفظ میں نے کہا کم، اسے پوچھ لیا کرو. یہ اردو فارسی والا کم نہیں ہے، یعنی عربی والا کہ کتنے میں ہے، اس نے کہا کم. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اتنے میں ہے، اس نے کیلکولیٹر پہ لکھ کے دیا. وہ 7 کا پوچھا کم، کہا نفس و شے، نفس و شے نہیں ہے لوگ. وہ جو پچھلے کی قیمت بتائی تھی وہی اس کی بھی ہے. توجہ. تو عربی میں جب کہنا ہو کہ یہ ویسا ہی ہے تو کہتے ہیں نفس. نفس بھائی اللہ نے کہا علی نفس رسول ہے. علی ہم سب کا آقا، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا شافی، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، کعبے کا کعبہ، مولود کعبہ. موسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ بھی بولے، آسمان پکارا، زمین بھی بولی. وعدہ ہے خیبر، ساقی کوثر، شافی محشر، مولا قمبر، آقا ابوذر، بکوت سہارا، روبوت کنارا، نبیوں نے پکارا، یاد کا تارا، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، ہر سچی بات میں، ہجرت کی رات میں، سلامات سرات میں. ذرا زور سے بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا جھوم کے بولو. تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی. توجہ فرما رہے ہیں، سلامت رہیں، توجہ فرمائے جانے کی رام. تو اب یہاں پہ جناب امیر المؤمنین کو اللہ نے کہا کہ نفس رسول، تو مولا نے کہا آیا مباہلہ دلیل ہے کہ علی سب سے افضل ہے. تو اس نے پلٹ کے فوراً کہا عربی زبان میں، کیونکہ وہ بھی عرب زبان تھا، عباسی تھا، تو اس نے کہا کہ لولا ابناءنا، اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں، کہا میں آپ کی بات مان لیتا. توجہ، میں آپ کی دلیل کو مان لیتا اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا. ہمارے بیٹے تو علی داماد ہیں، بیٹوں میں آتے ہیں. مولانا کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتی. غور فرمایا جانے کی رہا. میں نے کہا آج تک علماء توجیحات لکھ رہے ہیں کہ مولا کے اس جملے کا معنی کیا. وہ خاموش ہو گیا کہ اب نہیں بحث کروں گا. تو علماء کہتے ہیں یہاں مولا نے، بھئی اس نے کہا بھئی ابنانا میں آ گئے علی، تو مولا نے کہا ہم میں تیری بھی مان لیتا لولا نسانا، اگر نسانا نہ ہوتی. تو آج تک علماء میں اختلاف ہے. ایک بات میں خود سمجھاؤں اگر پیش کروں، سننا چاہیں گے؟ تو پورے قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں قرآن میں، جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر ابنانا کے ساتھ نساءنا آیا، بناتا نہیں. بھئی ابنا یعنی بیٹے، اس کی مؤنث ہے بنات. ابنا کی جگہ آنا چاہیے بنات. جہاں جہاں قرآن میں ابناءنا، ابنا آیا ہے تو اس کے ساتھ اگر نساءنا، نساء آیا ہے تو وہاں نساء بیٹیوں کے معنی میں ہے، بیٹیوں کے معنی میں، بیویوں کے نہیں. توجہ بھئی میں یہاں پہ آج جلدی سے پیش کر دوں کہ یذبحون ابناکم یستحیون نساءکم. فرعون یذبحون ابناکم، فرعون والے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو نہیں بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو اللہ نے ازواج کو بلایا ہی نہیں تھا، بیٹیوں کو بلایا تھا، اسی لیے سید آ گئی. اللہ بھی جانتا ہے ازواج کا کام ہی نہیں ہے، یہاں جو خون ہو بس وہی آ سکتا.
بھائی بات پہنچ رہی ہے جانے گا؟ تو یہاں پہ اللہ نے بلایا ہی بیٹیوں کو. پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی ثابت کر دی کہ یہاں پہ بیٹیوں کو بلایا تھا, ایک بیٹی کا لے جانا بتا رہا ہے, اور بیٹیاں نہیں تھیں. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ باقی لیپالک تھیں, خونی بیٹیاں نہیں تھیں, پالی ہوئی بیٹیاں تھیں. عزیزان گرامی, اب یہاں امام علیہ السلام کے یہ ابھی میں نے صرف ایک مناظرے کو پیش کیا ہے, میں تو سوچ کے کچھ اور بھی آیا تھا, اگر چلیں گے میرے ساتھ تو اب مامون جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ایک ایک لفظ میں, ایک ایک جملے کے اندر پورا پورا مناظرہ جیت لیتے ہیں, تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان نہیں ہے. تو اس نے بڑے بڑے علماء کو تیار کیا, میں نام نہیں لیتا ہوں, بڑے بڑے اس زمانے کے, اب جو بھی اب آپ کہہ لیجیے ٹائٹل لگانا چاہیں, تو جو بھی وہاں پہ اس زمانے کے مفتی رہے ہوں گے ان کو بلاتا رہا. اب وہ بھی کہا بھئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنا, کہ ڈائریکٹ کہو گے مناظرہ کر رہا ہوں تو تمہاری بھی شرمندگی ہوگی اور میری بھی. تو طریقے سے بات کرے, طریقے سے بات بھی کرتے. امام علیہ السلام اس طرح سے شافی جواب دیتے. اس نے کہا بھئی یہ تو 2 سال میں جتنے میرے درباری تھے وہ سب کے سب ان کے ہو گئے, اور پورے کے پورے خراسان میں تشیع پھیلتا چلا جا رہا ہے, کیا کیا جائے؟ وزیر سے بحث کرنے لگا کہ کوئی منصوبہ بناؤ. کہا بھئی بادشاہ سلامت, ایک تو قحط پڑا ہوا ہے, تو ماہرین موسمیات, یہ آج کے جیسے ماہرین موسمیات نہیں, یہ کہتے ہیں کل بارش نہیں ہوگی, ہو جاتی ہے. میرے تو کئی ایسے اتفاق ہو چکے ہیں کہ انسان تیاری کر لیتا ہے, اکثر ایکوریٹ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ماہرین موسمیات نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے پاس پہلے مشینیں نہیں تھی تو ہم اندازے سے ہی بتاتے تھے, اب مشینیں آ گئی ہیں تو اب مشینوں سے ایکوریسی آ گئی. تو بغیر مشین کو جو نہ بتا سکتے ہوں وہ کیا ماہر موسمیات ہوا؟ پھر مشینیں تو ہمیں سکھا دو تو ہم بھی چلا لیں گے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اس زمانے کے جو ماہرین تھے وہ واقعا ماہر تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب وہ اس نے کہا بھی ذرا سارے ماہرین کو بلاؤ, موسمیات کے ماہرین آئے. کہا بھئی یہ پورے سال بارش نہیں ہوئی, کب ہوگی بارش؟ کہا کہ حضور یہ سال بھی سوکھے کا سال ہی جائے گا, اس میں بھی ڈراؤٹ ہی رہے گا, اس میں بھی بارش نہیں ہوگی. کہا اطمینان کر لو, پھر ایک دوسرے سے مشورہ کر لو. کہا دور دور آثار ہی نہیں ہے بارش کے, ماہر لوگ تھے اس زمانے کے. کہا مطمئن ہو سب؟ کہا کہا اوروں سے مشورہ کر لو. سب سے پوچھا گیا, سب نے کہا بھئی اس سال بارش نہیں ہے. اس نے کہا بھئی بہت ہی اچھا, بارش تو ہونے والی نہیں ہے, ذرا ہمارے ولی عہد سے کہو کہ نماز استسقاء پڑھیں اور دعا مانگ دیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے سب کو اپنے ہی جیسا سمجھ رکھا تھا. تو کہا کہ بھئی ایک مرتبہ ہمارے ولی عہد سے کہو دعا مانگ دیں, امام رضا علیہ السلام سے کہو. تو فوراً اس کے دربار سے ایک آدمی گیا, کہا فرزند رسول سال سے زیادہ گزر چکا ہے, بارش نہیں ہوئی, اگر آپ بارش کی دعا مانگ دیتے, نماز استسقاء پڑھ دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. مولا نے کہا آج نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے, 3 روزے رکھتے ہیں پھر نماز استسقاء پڑھتے ہیں, تو میں بھی 3 روزے رکھوں گا اور پھر اعلان عام کر دینا تیسرے دن نماز استسقاء پڑھوں گا. مامون نے کہا یہ تو ہمارے حق میں جا رہی ہے بات, ہم 3 دن تک پورے خراسان میں اعلان کرا دیں گے, دور دور اعلان کروا دو یہ نماز پڑھانے والے ہیں. توجہ, اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بارش تو ہونی نہیں, جہاں تک ہو سکے بات پھیلا دو. اس نے ہر گاؤں بستی میں اعلان کرا دیا, چھوٹے بڑے شہروں میں, فرزند رسول امام رضا نماز استسقاء پڑھانے والے ہیں, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. جو نہیں مانتا تھا وہ امتحان کے لیے آ گیا, جو مانتا تھا وہ عشق میں آ گیا. سارا خراسان جمع, مامون بہت خوش دربار میں بیٹھا ہے, موسمیات کے جو ماہرین تھے سب کو لے کے بیٹھا رہا. کہا بیٹھے رہو, انہیں بھیج دو. امام نے کہا جتنے لوگ آئے ہیں اکیلے نہ آئیں, بوڑھوں کو بھی لے آئیں, بچوں کو بھی لے آئیں, خواتین کو بھی لے آئیں. اباؤں کو الٹ دو, خواتین سے کہو سروں پہ برقعے لیں, جانوروں کو گھروں سے نکالو, سب میرے ساتھ آ جاؤ. ہم شہر میں نماز نہیں پڑھیں گے, باہر صحرا میں نماز پڑھیں گے. امام ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع کو لے کے آئے. ایک مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر, سارا مجمع کہنے لگا کہ ارے ہمارے دل دہل رہے ہیں. جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو زمین سے, پہاڑوں سے لبیک کی صدائیں آتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیا ان کی نماز عام نماز نہیں ہے, لگتا ہے کہ رسول خدا آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے تکبیرات کہنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے اللہ اکبر نماز شروع کی, سارے مجمع نے نماز پڑھی. جیسے ہی مجمع بیٹھا تو دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں, سب اٹھ کے بھاگنے لگے. مولا نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں, 7 والی بستی کے لیے نہیں ہے مجمع. بھئی مجمع نہیں ہے اس وقت. امام نے کہا یہ جو اب آ رہے ہیں یہ بادل تمہارے لیے نہیں, 7 والی بستی کے لیے ہیں. میں جب تک نہیں کہوں گا تمہارے بادل نہیں آئیں گے. بیٹھے رہو, میری بات سن لو, میں تعارف کروا دوں کون ہوں. امام نے تعارف کروایا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ.
امام نے جیسے ہاتھ اٹھایا، امام نے کہا یہ جو بادل ہیں تمہارے لیے ہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ بارش برسے گی۔ جیسے ہی سارے لوگ واپس اپنے اپنے بستیوں میں شہروں میں پہنچے، مامون نے ماہرین موسمیات سے کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی، بارش ہو گئی۔ کب؟ خدا کی قسم بارش ہونے والی نہیں تھی، یہ ان کی دعاؤں سے ہوئی ہے۔ مامون نے کہا تم نے مجھے تو بتا دیا، عوام کو نہ بتانا کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ بارش ہے۔ امام نے اس انداز سے دعا کی کہ پورا کا پورا خراسان سیراب ہو گیا، سب کی سب جگہوں پہ بارش ہونے لگی۔ ایک ایسی بارش ہوئی عزیزان گرامی، میں ایک اور پہلو کو اگر ہے نا وقت تو بھی چلے گا، امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پھر بھی خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس بھی ایک آخری پہلو کو مولا کی زندگی سے پیش کروں گا۔ تو امام جو ہیں ان کا بھی پورے اس عراق کے حصوں سے گزر ہوا، اور جب خراسان میں مقیم ہو گئے، مامون نے اب دیکھ لیا کہ بھئی جتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے مناظرہ ہروا دوں، اتنا ہی زیادہ ان کا مقام اور رتبہ ان کے شیعوں پہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اور بلکہ جو انہیں نہیں مانتے وہ بھی ان کے علم کو دیکھ کے انہی سے متاثر ہو کے ان کے دین پہ چلے جاتے ہیں، ان کے مذہب پہ چلے جاتے ہیں، ان کے مکتب پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن وزیر کے ساتھ بیٹھا، کہا بھئی کوئی ایسا بڑا منصوبہ لاؤ کہ یہ چھوٹے موٹے منصوبے تو سب ناکام ہو چکے، کہ بھئی یہ ایک ہی دفعہ میں ہم ان کو ان کے شیعوں کی نظروں میں گرا دیں۔ تو کہنے کہ حضور میرا یہ منصوبہ ہے کہ اگر ہم لوگ تمام کے تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان ہیں ان کے تمام بڑے علماء کو دعوت دیں، جو سب سے قابل اور سب سے بڑے علماء، اور وہ سب آ جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی کتابوں سے ان سے مناظرہ کریں، بحث کریں۔ کسی ایک سے تو ہاریں گے، بس وہی ان کے شیعوں کے لیے ہم ہمیشہ تانا دیتے رہیں کہ تمہارے امام اس عالم کا جواب نہیں دے سکے۔ مامون کا بہت اچھا منصوبہ ہے، تمام ادیان عالم کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو کہا بھئی جو اسقف اعظم ہے، آرچ بشپ اس زمانے میں، جو پوپ، کیونکہ آرچ بشپ تو بھی ہے اصطلاح ہے پروٹیسٹنٹ چرچ کی، تو کہا کہ جو سب سے بڑا ان کا جو بابا کہلاتا ہے، اسقف اعظم کہلاتا ہے، کہ اس کو بلا لو، اس سے کو اکیلا مت آئے، کتابیں بھی لے کے آئے اور اپنے بڑے بڑے علماء کو ساتھ لے کے آئے جو اس کی مدد کریں مناظرہ کرنے میں۔ اب یہاں اکیلے امام رضا مناظرہ کریں گے، وہاں سے تمام جو اس زمانے کے جو رائج دین و مذہب تھے وہ سب آ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کرسچنز کا جو سب سے بڑا اسقف اعظم جو سب سے بڑا ان کا بشپ ہوتا تھا اس کو۔ کہا یہودیوں کا راس الجالوت چیف رہبائے، اس کو دعوت دے دی جائے، سن رہے نا حضرات، ان کے چیف رہبائے کو بلا لیا جائے، اور جو سابعین ہیں، ستارہ پرست ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کو بلا لو، عمران سابعی کو بلایا، اور اس زمانے میں جو آتش پرست پارسی کہا جاتا ہے جنہیں، تو جو زرتشت ہیں، زوریسٹرینز، ان کے بڑے بڑے علماء کو، ہندوؤں کے بڑے علماء کو، جتنے ادیان عالم تھے، پھر جتنے مسلمانوں کے فرقے اس زمانے میں رائج ہو چکے تھے، صوفیوں کے اور جتنے بھی دوسرے، سب کو بلا لو۔ کہ سب سے کہو تیاری کر کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں، اور کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا کہ تیاری ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی ہم ایسوں کو امام ہی نہیں مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے لشکر کتنے ہزار کا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں، ہم ایسوں کو نہیں مانتے کہ جو بتا ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے، ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے مرغی نظر نہ آئے۔ اب نام نہ کہلائیے گا، عزیزان گرامی، تاریخ ہے اب تو، عزیزان گرامی اب یہ سب کے سب لوگوں کی تاریخیں ہیں، میں نام کسی کے بھی نہیں لے رہا ہوں، اور کیونکہ بہرحال نام میں مناسب نہیں ہے تو پوری دنیا میں نشر ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی اب یہ سب ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دو، امام کو پتہ نہ چلے۔ تو ایک دن وہ سب کے سب پہنچ گئے، کبھی آہستہ آہستہ جب تک سب آئیں گے جتنے علماء ہیں تب تک ان سب کا اہتمام کرو، رک جائیں، ہمارا کھانا پینا ہماری طرف سے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی مامون نے، کہا بھئی آپ لوگ تیاری سے ہیں؟ کہا بھئی ہم سب کو عربی نہیں آتی، ہم اپنی اپنی زبانوں میں۔ کہا یہ تو بہت ہی اچھا، ہمارے ولی عہد عرب ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو ہمارے ولی عہد ہیں امام رضا وہ تو عرب ہیں، ان لوگوں کو عربی نہیں آتی، انہیں ان کی زبان نہیں آتی، تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ وہ پوچھتے پھریں گے بھئی کون سی زبان بول رہا ہے، انٹرپریٹر تو بلاؤ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں جو ہر زبان میں
ہر عالم سے بات کر سکیں، جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے، جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار میں جواب جائے، جس کتاب سے سوال آئے اسی کتاب سے جواب پیش کریں۔ تو اب ایک مرتبہ بہت خوش مامون کا سب کے سب آ گئے، یہ تمام علماء موجود ہیں، جب سب جمع ہو گئے کبھی آج مناظرہ ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے آ کے تخت پہ بیٹھا، اور امام ہمیشہ کہا کرتے تھے میرے لیے تخت مت لگاؤ، ہمارے جد رسول خدا کا ممبر ہے، ہمارے لیے ممبر لگواؤ، اور کہ تھوڑا فاصلے سے رکھو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تخت سے ملا ہوا ممبر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ممبر لگا دیا کہ بس بھئی میں سارا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو اس نے جب سب کو بلا لیا، سارے گروہوں کے اندر دستہ بدستہ کھڑے ہو گئے پورے کے پورے اس دربار کے اندر، اور سب اپنی کتابیں لے کے آئے ہوئے تھے۔ کبھی سب لوگوں کی تیاری ہے بھئی اپنوں سے نہیں، یعنی کتنا مخلص ہے اسلام سے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا آپ لوگوں کی سب کی تیاری پوری ہے، آپ لوگ تیاری کر کے آئے؟ کہا ہاں سب کی تیاری ہے۔ ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ اچھا جسے بھیجا تھا وہ تقیہ میں تھا، یعنی وہ بھی اندر سے شیعہ ہو چکا تھا۔ اب جیسے اسے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ، اب وہ دوڑتا ہوا بہت تیزی سے ہامتا کامتا پہنچا مولا کی بارگاہ میں، کہا فرزند رسول آپ کو دربار میں مامون نے بلایا ہے۔ امام مسکرائے بڑے اطمینان سے، امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے؟ کہا فرزند رسول دربار میں پورے دنیا کے ادیان عالم کے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں، مناظرہ ہونے والا ہے۔ تو امام نے کہا کیا بات ہے؟ مناظرہ اگر ہونے والا ہے تو تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا یہ گھما پھرا کے بات ایسی کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ نکلتا ہے۔ امام نے کہا سن، جب میں تمام علماء کو انہی کی کتاب سے انہی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ تو کہا کہ مولا آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہے؟ مولا نے کہا ہاں۔ اب یہ بتا کہ ہمارے شیعوں کو اندازہ ہے کہ اس نے مناظرہ کیوں بلایا؟ مولا نے کہا کہ بھی تم کھل کے بتاؤ۔ کہا فرزند رسول اگر برا نہ منائے تو سچ سچ بتاؤں۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، ہمیں چاپلوسی پسند ہی نہیں۔ چاپلوسی سمجھتے ہیں نا کہ بھی، اب کہا مولا نے کہا مجھے چاپلوسی نہ کرو کہ بھی جھوٹ بولوں گا خوشامد کروں گا۔ تو مولا نے کہا کھل کے بات کرو۔ کہا مولا یہ آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا بس یہی میں چاہتا تھا میرے شیعوں کو پتا ہو، یہ میرا مخلص نہیں ہے کہ ولی عہد بنا دیا ہے تو میں جیت جاؤں، نہیں، یہ چاہتا ہے بھئی میرے شیعہ بابصیرت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، وہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتا ہے۔ ہم اس کو شیعہ نہیں مانتے جو کسی کو سازش کو نہ سمجھے، ہر سازش میں استعمال ہو جائے، وہ ضعیف العقیدہ شیعہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھی چلو اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، وقت تمام ہو چکا، بس 2 جملے پیش کروں گا کہ امام کیسے آئے ہوں گے دربار مأمون میں۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبالی ہوگی، امامت کی ابالی ہوگی، عصمت کا امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا۔ امام نے ایک مرتبہ نالین سے بے تن کیے، جیسے امام چلنے لگے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ مامون کہہ رہا تھا کوئی بھی در نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے، وہ فرزند رسول پردے ہٹاتے ہوئے دروازے کھولتے ہوئے آئیں گے، میں اشارہ کروں گا بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک آندھی چلی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سروں پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آئیں گے، سب سے پہلے خود ہی کھڑا ہو گیا، فرزند رسول یہ آپ ہی کا حق ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بات پہنچ رہی ہے جان گرا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں ہمارا ممبر کافی ہے، امام تشریف لے گئے۔ کہا فرزند رسول یہ کچھ لوگ آ گئے تھے سوالات کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے سوالات کر لیں۔ بات پہنچ رہی؟ یہ نہیں کہا میں نے مناظرے کی دعوت دی ہے، کہا یہ کچھ لوگ آ گئے تھے سوالات کے لیے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے سوالات کر لیں۔ مولانا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، مجمع پہ ہیبت طاری ہو گئی، بھائی امامت کی آنکھیں تھی، امام بہت وجیح خوبصورت، ہیبت و جلال۔ امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں؟ اب سب پریشان کہ انہیں اپنے علم پہ اتنا یقین ہے کہ چاہے یہ پہلے سوال کریں چاہے ہم۔ تو ان میں سے عیسائی بولا کہ فرزند رسول ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، تو کیوں نہیں آپ ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا اس میں ہمیں بھی ایک ایک سوال میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں، ہم کتنے پانی میں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. کیا ایک ایک سوال یہ کریں گے تب تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا, ہم لوگ بھی ذہنی طور سے تیار ہو جائیں گے اور مناظرہ ہو جائے گا. انہیں یہ اندازہ نہیں, یہ ایک ایک سوال ہی میں سب کو ہرا دیں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں, وقت گزر چکا ہے. تو ایک مناظرہ سن لیجئے. تو عزیزان گرامی, ایک مرتبہ اس عیسائی نے, جو آرچ بشپ تھا, جو پوپ تھا, اس نے کہا کہ بھئی آپ ہی کیوں نہیں سب سے ایک سوال کر لیتے, ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر پہلا سوال تم ہی سے صحیح, تم نے دعوت دی ہے تو پہلا سوال تم ہی سے صحیح. وہ پریشان, کہا یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں. میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں کہ وہ رسول تھے اللہ کے اور بندے تھے. تم کیا مانتے ہو؟ تو اب اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب امام نے کہا میں عبد اور رسول مانتا ہوں. اس نے کہا ہم ابن اللہ مانتے ہیں, ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, سن آف گاڈ. امام نے کہا میں رسول, میسنجر اینڈ سرونٹ آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ ابن اللہ. امام نے کہا نہیں وہ اللہ کے بندے رسول. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے. ہر دین کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا, جیسے ہمارے 5 اصول دین ہیں, ہم پنجتنی ہیں. تو عیسائی نے کہا ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں, عیسیٰ جو ہیں وہ سن آف گاڈ ہیں, کرائسٹ از سن آف گاڈ, جیسس از سن آف گاڈ. تو یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے, ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. امام نے کہا ہاں تو تمہارا یہ عقیدہ ہے. میں حضرت عیسیٰ کا بہت احترام کرتا ہوں, انہیں مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ بہت نیک تھے لیکن عبادت میں کچھ کم تھے, نماز روزے کے چور تھے. ایک مرتبہ چیخنے لگا, کس نے آپ سے کہا, کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں بستر نہیں بچھایا, پوری زندگی جس نے روزے رکھے ہوں تبھی تو دسترخوان نہیں بچھا, اور رات میں پوری رات تہجد میں گزارتے تھے, کبھی بستر نہیں بچھایا گیا. آپ کہتے ہیں وہ عبادت میں کم تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے وہ عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں, حضرت عیسیٰ سے زیادہ عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا. امام نے کہا پھر سن, عبادت کرنے والا عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے, سن آف گاڈ نہیں. امام نے کہا میں نے سوال کر لیا, تیرے سوال کی باری. کچھ دیر سوچتا رہا کہ آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں, ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی. جب ابن اللہ کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا تو میں کیا سوال کروں, کسی اور سے بات کر لیجیے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. وہ یہ سوچ رہے میں ایک ایک سوال کی باری آئے گی, کیا ہوگی بحث. امام نے ایک ایک سوال کے اندر سب کو ڈھیر کر دیا. اب وقت تو تمام ہو گیا, تھوڑا سا جاری رکھو, میں مکمل نہیں کروں گا, وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور سن لیجیے, مناظرہ مکمل تو نہیں کر سکتا ہوں, بہت طولانی. اب امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا, کہا یہودیوں بتاؤ تم حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, مرسلین کو, بعد والے انبیاء مرسلین کو نہیں مانتے, نہ جناب عیسیٰ کو نہ رسول خدا کو. کیوں؟ تو کہنے لگا کہ بھئی کیونکہ بعد والے انبیاء نے جناب موسیٰ جیسے معجزات نہیں دکھائے. امام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, قرآن میں یہ آیا ہے کہ ان کے 2 معجزات تھے, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ید بیضا, اس میں سے نور نکلتا تھا. دوسرا ان کا عصا زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہ ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے, توراۃ میں بھی یہی لکھا ہے, ان کے 2 معجزات تھے, ید بیضا اور عصا, اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. امام نے کہا لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے, قم بإذن ربک کی, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. رسول خدا نے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سننا چاہیں گے. تو امام نے کہا بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. کہا نہیں, لیکن یہ بعد والے معجزات ہم نے خود تھوڑی دیکھیں, یہ عیسیٰ کے, محمد کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے, ان کے ماننے والوں نے بتائے. تو امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات انہیں خود دیکھے نہیں ہے لوگ. کیا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات انہیں خود دیکھے؟ کہ نہیں, وہ تو بھی دیکھے تو خود نہیں ہیں, لیکن وہ مستند کتابوں میں آئے ہیں اس لیے مانتا ہوں. امام نے کہا اور اگر میں حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول خدا کے معجزات مستند کتابوں سے ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ جیسے آپ خاموش ہے سارا دربار خاموش ہو گیا. مامون نے ایک مرتبہ فوراً کہا کہ بہت ہو گیا, ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جیسے ہی تخت سے اترا امام نے مسکرا کے اپنے اس شیعہ کو دیکھا, کہ میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا. وہ اترا اور چلا گیا. ایک مرتبہ امام نے کہا بھئی اگر میں مستند کتابوں سے بعد والے انبیاء کے معجزات دکھا دوں تو مان لو گے؟ کچھ دیر سوچتا رہا, پھر کہنے لگا مان لوں گا لیکن ایک شرط پہ, وہ مستند کتابیں ہمارے نزدیک مستند ہوں, آپ کے نزدیک نہیں. بھئی آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, آپ کے نزدیک مستند ہے, ہم قرآن کو نہیں مانتے. امام نے کہا اچھا
یہ بتا کہ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت۔ امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں تو مان لے گا؟ توجہ بھئی، وقت تمام ہو چکا ہے۔ امام نے کہا توریت سے دکھا دوں تو مان لو گے؟ تو کچھ دیر کہا کہ ہاں اگر توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا۔ بعد والے انبیاء کا تذکرہ، ان کے معجزات کا ذکر، اگر توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب التوحید میں مناظرہ موجود ہے۔ جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا اور اس مقام پہ پہنچا تو یقین مانیے کہ دل بالکل اچھل اچھل کے منہ میں آ رہا تھا کہ بھئی توریت، زبور، انجیل تبدیل کر دی گئی ہیں، محرف کتابیں ہیں، فیبرک یعنی اس کے اندر چینج آ چکا ہے۔ اب میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ توریت جو امام رضا علیہ السلام نے جس سے دکھایا تھا، آج کیا پتا انہوں نے نکال دیا ہو، پتا کیا ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً، اس زمانے آپ کو پتا وائی فائی وغیرہ نہیں تھے، تو میں فوراً تار لگائی، آن لائن ہوا، جا کے بھی تلاش کروں تو gospel.com پہ گیا، دیکھوں تو صحیح یہ امام کی عبارت کو عربی میں ٹائپ کیا کہ بھی اس طرح سے عبارت توحید صدوق میں لکھی ہے، وہ فوراً عبارت نکل آئی۔ یقین مانیے کہ میرے ایمان میں اتنا اضافہ ہوا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے توریت سے وہ حوالہ دیا کہ جو 1250 سال کی تاریخ میں کوئی نکال نہیں سکا۔ خدا کی قسم آج بھی اگر کبھی میری یہودیوں سے بات ہوتی ہے، یہ حوالہ دکھاتا ہوں، کسی کے بعد جواب نہیں ہوتا۔ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو قیامت تک کے لیے دلیل دے کے جاتے ہیں۔ مکمل کر دوں؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام نے کہا بھئی ذرا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ توریت ہے عبرانی میں، ہیبرو کے اندر۔ اب وہ ذرا دور کھڑا تھا، امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ کہا کہ کہاں سے؟ امام نے کہا کہیں سے کھول کتاب۔ اس نے کتاب کھولی، امام نے کہا دائیں صفحے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ توجہ، امام نے کہا دائیں صفحے سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ امام نے پڑھا، اس نے آدھا صفحہ سنا، پھر کتاب کو بند کیا توریت کو۔ کہا ذرا رک جائیں، آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر میں بغیر دیکھے نہ بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا بتا ذرا مجمع کو میری توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ اس نے کہا ایھا الناس، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے، انہیں حفظ بھی ہے، تلفظ بھی بہتر ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اب ذرا حبقوق کھول۔ عزیزان گرامی، یہ مختلف جو چیپٹرز ہیں اس کے، جیسے قرآن میں سورے ہیں تو اس کے بھی چیپٹرز ہیں، مختلف سورے ہیں۔ امام نے کہا یہ سورہ کھول اور آیات 11 سے لے کے 19 تک سننا شروع کر۔ اب مجمع دیکھ رہا۔ امام نے کہا وتجلی ربک، میں آپ کو عربی بھی کبھی سنا دیتا ہوں، اور انگریزی کی جو گوسپل اور بائبل کے اندر جہاں پہ الفاظ ہیں اس میں توریت میں، ٹھورا میں، اور پھر اردو میں بھی ترجمہ کر دوں گا، اور وقت بھی تمام ہو چکا ہوگا۔ وقت تو تمام ہو چکا ہے لیکن میں مکمل کر رہا ہوں۔ اب یہاں امام نے عربی وتجل اور آپ کے رب نے تجلی پیش کی ہے علی طور سینا اینڈ یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن آن ماؤنٹ سینائی۔ توجہ، امام نے کہا ذرا یہ بتا یہ جو لکھا ہوا ہے توریت میں کہ اللہ نے اپنی تجلی کو یعنی وحی کو نازل کیا، یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن آن ماؤنٹ سینائی، یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی تھی؟ کہ ساری دنیا جانتی ہے موسیٰ پہ۔ امام نے کہا مانتا ہے نا؟ کہا ہاں جناب موسیٰ پہ تو طور سینا پہ وحی آئی ہے۔ امام نے کہا ہاں، ذرا اگلی آیات کو دیکھنا شروع کر، وہاں پہ لکھا، اور پھر بعد والے نبی پہ وتجلی ربک علی جبل السعیر، بعد والے نبی پہ یور لارڈ ول سینڈ ہز مینیفیسٹیشن آن ماؤنٹ سائر۔ جبل سعیر کو ماؤنٹ سائر لکھا، جبل سعیر پہ وحی آئے گی۔ بتائیے جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کچھ دیر خاموش رکھا، مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا، میری اس پر توجہ نہیں گئی تھی، نہیں تو میں تحقیق کر لیتا۔ امام نے عیسائیوں کا رخ کیا، کہا اے عیسائیوں، اے کرسچنز، کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ کہا ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آن ماؤنٹ سائر جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئے۔ کہا سنو ابھی بھی تمہارا سورہ 19ویں آیت 18 اور 19، اسی سورہ کی اگلی آیات کو سن، 18 اور 19 میں لکھا وَعَلَى جبل فاران، انگریزی میں ترجمہ لکھا تھا آن ماؤنٹ پھیرن، فاران کا ترجمہ لکھا آن ماؤنٹ پھیرن۔ آخری نبی پہ وحی آئے گی جبل فاران پہ، بتائیے کس پہ؟ کا نہیں جانتا۔ امام نے کہا ایھا الناس، لوگو تم سب جانتے ہو مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے جبل فاران۔ مکے کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں جبل فاران، اس میں ایک غار ہے، غار کا نام ہے غار ہرا، وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے کہا مجھ پہ جبل فاران کے غار ہرا میں وحی آئی۔
کہا بھئی اے یہودیوں، کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تذکرہ ہمارے نبی کا، اب مانتے ہو؟ اس نے کتاب بند کی، کہا جو کہیں گے مان لوں گا، یہ بتائیں یہ آپ کو سب پتا کیسے ہے؟ امام نے کہا بات ختم نہیں ہوئی، وہاں یہ بھی لکھا ہے جیسے موسیٰ کے 12 اوصیات تھے، عیسیٰ کے بھی 12 ہوں گے، محمد کے بھی 12۔ کہا میں مانتا ہوں سب، آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ توجہ ہے اذان گرامی؟ وقت تمام ہو گیا اذان گرامی۔ مولا نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ تو جو کہتا ہے کہ بعد والے انبیاء نے معجزات نہیں دکھائے، تو جو معجزہ کہے گا وہ میں دکھاؤں گا، ان انبیاء کی حقانیت کا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے۔ میں جو تمام کرنا چاہتا ہوں اس ایک مسئلے پہ، آج میں نے وقت زیادہ لے لیا، انشاءاللہ کل کوشش کروں گا مختصر کر دوں۔ کہ ایک مرتبہ امام نے کوئی دوبارہ دیکھا مسئلہ، مامون نے کہا کہ آپ فیصلہ دیجئے۔ امام نے کہا نہیں، میں پہلے دن سے کہہ چکا ہوں میں معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ کہا آپ کو فیصلہ دینا ہوگا۔ امام نے کہا نہیں۔ تو آنے والے نے کچھ مامون کے خلاف کہا تھا، تو کہا کہ نہیں آپ کو فیصلہ دینا ہوگا، آپ ہمارے ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا اگر زبردستی تو سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ مامون تخت سے اترا چلا گیا، پھر وہیں سے فیصلہ کیا کہ امام کو زہر دوں گا۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ میں بہت سی بہنیں ایسی گزری ہیں جنہوں بھائیوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں، بس چند جملے کوشش کروں گا 5 سے 10 منٹ میں مسائل مکمل کر دوں۔ ایک جناب کلثوم ہے، جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن، کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ نے انہیں گہوا تابوت میں رکھ کے بہا دیا تو سینے پہ ہاتھ رکھے تڑپنے لگیں، تو جناب کلثوم نے کہا اماں اگر آپ کہیں تو میں تابوت کے ساتھ جاؤں، دیکھوں موسیٰ کہاں گیا؟ کہا میری بیٹی۔ تو دیکھا جناب موسیٰ کا جو تابوت تھا وہ فرعون کے دربار میں چلا گیا، محل میں۔ یہ پہلی بہن ہے جو بھائی کے ساتھ چلی۔ اسے میں کیسے پہنچاؤں کہ کون کون سی بہن بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہے؟ یہ پہلی بہن ہے جو بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ایک اور بہن کے 2 جملے پیش کر دوں۔ جانتے ہیں نا حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، رسول خدا کی پھوپھی۔ جب انہیں پتہ چلا نا میرے بھائی کو مار دیا گیا ہے، وہ احد کے میدان میں آ گئیں اور کہا یا رسول اللہ میں بھائی کے جنازے پہ جانا چاہتی ہوں۔ تو رسول خدا نے دیکھ لیا تھا چچا کا مسئلہ ہو گیا ہے، آنکھیں کاٹ دی گئیں، ناک کاٹ دیا گیا، تو کہا کسی بھی بہن کو یہ لحظہ نہیں دکھایا جا سکتا، یہ منظر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو ایک مرتبہ کہا نہیں پھوپھی اماں میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ چچا کے لاشے پہ آئیں۔ تو ایک مرتبہ جناب صفیہ رونے لگیں اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ اب رسول خدا کے تڑپنے لگے، کہا کہ یا علی ذرا چچا کے لاشے پہ ابا اڑھا دیجئے۔ ابا اڑھائی، جناب حمزہ بڑے قداور تھے، رسول خدا کی ابا آئی، چہرہ چھپا دیا لیکن پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے۔ ہندہ نے، معاویہ کی ماں نے پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹ دی تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا یا علی ذرا کچھ پتے لائیے کھجور کے، پاؤں کو چھپا دیں، پھپھی کہیں یہ دیکھ نہ لیں۔ ایک بہن بھائی کے لاشے کا مسئلہ برداشت نہیں کریں گی۔ میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جیسی جناب صفیہ آئیں تو روتی نہیں، اچانک جناب صفیہ نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا ابا کو۔ بس ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، وہیں بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ جب بے ہوش ہوئی نا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا جناب صفیہ کا، دوسرا بازو جناب علی مرتضیٰ نے، 2 بھتیجوں نے پھپھی کے بازو پکڑے کا پھپھی اماں گھر چلیں۔ بھئی یہ ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئی تھی، 2 بھتیجے بازو پکڑ کے لے گئے، ایک اور بہن ہے نام زینب ہے، جب وہ بھائی کے لاشے پہ آئی تو بھتیجے کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب ایک اور بہن ہے کہ جو بھائی کے لاشے پہ آئی ہیں۔ بھائی ایک اور بہن کا تذکرہ کر دوں،
اس بہن کو بھی بھائی سے بڑی محبت ہے، جانتے ہیں؟ اس بہن کا نام سکینہ ہے، بھائی کا نام سید سجاد۔ جناب سکینہ مولا سجاد کے پاؤں سے کانٹے چنا کرتی تھی۔ میں نے زحمت کو تمام کیا۔ ایک اور بہن، یہ پانچویں بہن ہے، ان کا بھی سن لیجئے۔ جانتے ہیں کون؟ یہ حضرت معصومہ اپنے بہن بھائیوں سے کہا ہمارے بھائی امام رضا خراسان چلے گا، چلو ہم بھی خراسان چلیں۔ یہ سارے بہن بھائیوں کو لے کے چلیں، لیکن ساوا کے مقام پہ قم سے پہلے بھائیوں کو ان کے شہید کر دیا گیا، کچھ بہنوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی قم سے جو شیعہ تھا وہ باہر گیا تھا، موسیٰ نے خبر، بہرحال اس نے آنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ بی بی کون ہے؟ کنیز سے پوچھا، کہا یہ موسیٰ نے جعفر کی بیٹی ہے، امام رضا کی بہن ہے۔ اس نے نہیں بتایا کہ مولا مارے گئے ہیں۔ کہا بہن کو کیسے بتاؤں پردیس میں؟ ایک مرتبہ کہا کہ بی بی سے کہیں یا قریب میں قم ہے، سب شیعہ ہیں، بی بی قم آ جائیں۔ قم آیا، سارے قم والوں سے کہا پرچم اتار دو، سیاہ پرچم اتار دو۔ قم والوں نے کہا کیسا شیعہ ہے مولا کے غم سے منع کر رہا؟ کہا منع نہیں کر رہا، مولا کی بہن آئی ہے، پردیس میں بہنوں کو نہیں بتایا جاتا۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ چلیے۔ وہاں ایک مرتبہ مشہد مقدس میں مأمون نے امام رضا کو مہمان بلایا۔ جب بلایا نا مہمان، تو امام کے بہت ہی قریبی صحابی تھے حضرت خواجہ ابا سلط ہروی۔ امام نے کہا خواجہ اگر میں مامون کے پاس سے واپس آؤں چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میرے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں، میرا کلیجہ خون ہو گیا ہے۔ خواجہ پھر مجھ سے کلام نہ کرنا۔ کہا مولا کیا آپ کی یہاں پہ یہ زہر دے گا تو اثر ہوگا؟ مولا نے کہا میری شہادت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ خواجہ رونے لگے۔ کہا مولا آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کون کرے گا؟ مولا نے کہا اے خواجہ مدینے سے میرا بیٹا محمد تقی آئے گا، خواجہ جب میرا بیٹا آئے اسے میرا سلام کہہ دینا۔ ایک مرتبہ کا خواجہ میں اس حجرے میں ہوں جب تک تسبیح کی آواز، جب امام واپس آئے تو چہرے پہ رومال۔ مامون نے انگوروں میں مولا کو زہر دیا۔ امام آ گئے۔ میں یہاں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ جب دیکھتے ہیں تو رو رہے ہیں، مولا حجرے میں ہیں، خواجہ رو رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت نوجوان ایک مرتبہ مولا کے گھر میں آ گئے۔ کہا آپ گھر کے اندر کیسے آئے؟ کہا وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے۔ کہا آپ؟ کہا میں محمد تقی ہوں۔ کیا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا خواجہ بسل؟ کہا ہاں آپ کے بابا نے وصیت کی تھی میرے بیٹے کو بتا دینا۔ ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میرا دم نکلے تو بیٹے کا زانو ہو۔ امام محمد تقی حجرے میں گئے، بابا کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا۔ ہر امام کا دم ان کے بیٹے کے زانو پہ نکلا، لیکن ہائے امام حسین، کربلا کی ریت پہ شمر کا خنجر تھا، مولا حسین کے سینے پہ اس کا گھٹنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون